اس طرح براہ راست حوالے سے یاد رکھنی چاہیے. دواؤں کی تفصیل تو پڑھتے رہیں گے، مگر بعض فوری دواؤں بیماریوں کے حوالے سے آپ کو بعض علاج خوب یاد ہونے چاہیے. اب مثلا ایپس ہے، شہد کی مکھی، اس کے کاٹے سے بعض دفعہ جن لوگوں کو الرجی ہو بعض مر بھی جاتے ہیں. بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور جن کو الرجی نہ ہو ان کو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. آپ عام طور پر جو شہد والے ہیں ان کو کاٹتی رہتی ہیں. تو اس کا کیا علاج ہے؟ اسپیزم کا، شہد کی مکھی کے بد اثر کا کاربولک ایسڈ. کاربولک ایسڈ سوپ نہیں ہوا کرتا تھا آپ کا، اس میں بھی ایسا مادہ پایا جاتا ہے جس سے شہد کی مکھی کے فوری گہرے اثر کو وہ توڑ دیتا ہے. یہ جو بھیڑ کاٹتے ہیں، شہد کی مکھی ہے، ان میں عموماً فارمک ایسڈ ہے جو اصل اس کا مہلک مادہ ہے. فارمک ایسڈ ٹارچر کے طور پر بھی پرانے زمانوں میں استعمال ہوتا رہا ہے. ہٹلر جنگ عظیم میں بتایا جاتا ہے کہ یہود کو ٹارچر کرنے کے لیے فارمک ایسڈ استعمال کیا کرتا تھا. اس کے باقاعدہ ٹیکے دیا جاتا تھا، اور شدید عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے مریض، جس کو کیونکہ جو بھیڑوں میں تو اتنا چھوٹا سا ٹیکہ ہوتا ہے کہ بہت ہی معمولی، لیکن اگر اس کی تھوڑی سی ہیوی ڈوز دے دی جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی خوفناک حالت ہوتی ہوگی. بہت سے لوگ اس ٹارچر میں مر جایا کرتے تھے، کچھ جو بچتے بھی تھے وہ حواس باختہ ہو جاتے تھے. تو فارمک ایسڈ ہے اصل میں. فارمک ایسڈ کا علاج کاربولک ایسڈ ہے. ان کی کچھ علامتیں ملتی ہوں گی. ہومیوپیتھک میں اگر کاربولک دیں گے تو فارمک ایسڈ کا توڑ ہو جاتا ہے. بھیڑ اور شہد کی مکھی دونوں کے کاٹے میں جو ایک دوا روزمرہ استعمال ہونے والی اور بہت ہی مفید ہے وہ نیٹرمیور ہے، ٹیبل سالٹ، سمپل ٹیبل سالٹ. اور اس کو میں آرنیکا کے ساتھ ملا کر دیتا ہوں، اور خدا کے فضل سے بہت ہی زود اثر اور ڈرامیٹک ایفیکٹ پیدا کرتا ہے. ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. انہوں نے مجھے بلوایا رات کو 10:30-11 بجے، کوئی دوائی کے متعلق مشورہ کرنا تھا. تو اتنے میں کوئی بھاگا بھاگا آیا کہ چودھری شبیر احمد شبیر صاحب کو وہ 25-30 شہد کی مکھیاں کاٹ گئی ہیں، یا یعنی کافی بڑا حملہ تھا ان کے اوپر. اندھیرے میں کوئی دروازہ بھیڑا ہے یا بھیڑ ہوگا. بہرحال ان کی حالت کیا، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت صاحب کو دعا کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ بہت ہی خطرناک حالت ہے اور بالکل جان کنی جیسی کیفیت ہے. تو مجھے انہوں نے اپنا تو بھول گئے مجھے کہا دوڑو واپس جاؤ گھر اور فوراً دوائی بھیجو ان کو. چنانچہ میں نے جا کے یہی نیٹرمیور اور آرنیکا ملا کر 200 میں بھیجی. واپس پھر میں آیا دیکھنے کے لیے، تو کوئی 10-1 منٹ کے بعد پیغامبر آ گیا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی تکلیف نہیں. تو ہومیوپیتھک دوائیں جب اثر دکھاتی ہیں تو یوں لگتا ہے جادو ہو گیا ہے، کوئی چیز تھی اور پھر نہیں تھی. بیچ کا جو وقفہ ہے نا وہ معلوم ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ. اس لیے ان کو اگر آپ ہنگامی ضرورت کے لیے، خاص طور پر جو آئے دن حادثے ہوتے رہتے ہیں ان کے لیے تو بہت محنت سے بھی یادداشت پہ زور دے کر بھی یاد کرنا پڑے تو کرنا چاہیے. مگر یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے تو کبھی بھی محنت نہیں کرنی پڑی. جو ہنگامی چیزیں ہیں وہ دماغ پر ویسے ہی جلدی نقش ہوتی ہیں، اور ان کے علاج بھی ایک دفعہ پڑھ لیا تو اس کے بعد کبھی پھر دوبارہ یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ فلاں کا فلاں علاج ہے، از خود ذہن میں آتی ہے. تو دلچسپی سے اگر پڑھیں کہانی کی طرح اور ایک پورا منظر ذہن میں نقش کریں، اس کو نقش باندھیں کہ یہ ایک مریضہ ہے جو شہد کی مکھی کاٹ گئی ہے، جسم پھول گیا، تڑپ رہی ہے،
فوراً آپ کو ذہن میں کیا آئے گا؟ کاربولک ایسڈ بھی اچھی دوا ہے اس کی، لیکن یہ جو ہے آرنیکا اور نیٹرمیور یہ ایسے سب زہروں میں مفید ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑا جو زہر ہے وہ فارمک ایسڈ ہی ہے۔ بھیڑوں میں تو ہے، شاید کی مکھی میں اور بھی ہیں کچھ چیزیں ملی ہوئی ساتھ۔ بچھو کاٹ جائے تو بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ بچھو سے کہتے ہیں لوگ مرتے تو نہیں مگر مرنے کی خواہش ضرور کرتے ہیں، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ان کے لیے بھی آرنیکا اور لیڈم یہ دو ملا کر دی جائیں اور ریپیٹ کی جائیں تو بہت ہی مفید ہے۔ ہمارے وہاں احمدی ڈاکٹر ہوتے تھے، وہ اب اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، ڈاکٹر نثار مورانی، بڑے ذہین آدمی تھے ماشاءاللہ۔ وہاں کی جو شیڈیول کاسٹ قومیں ہیں نا، تھر کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہندو، ان میں سے وہ تعلیم یافتہ تھے اور خود احمدی ہوئے، پھر ہمارے وقف جدید کے معلم بنے، اور ہر فن مولا سے ہومیوپیتھی میں بھی ماہر، دوسری چیزوں میں بھی، تو آج کل نوکوٹ میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تھر میں بڑے خطرناک بچھو ہوتا ہے اور ناقابل برداشت ہوتا ہے بچھو کاٹے ہوئے کو دیکھنا بھی، جس طرح وہ تڑپتا ہے۔ تو انہوں نے لیڈم اور آرنیکا اور بعض دفعہ نیٹرمیور، مجھے یاد نہیں ملاتے تھے کہ نہیں، اگر میں تو ملا کے دیتا رہا ہوں، وہ استعمال کی، 5 منٹ میں 2 دفعہ دہراتے تھے 200 میں، اور 10 منٹ کے اندر اندر مریض بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی تھی۔ تو وہ مشہور ہو گئے تھے بچھو والا قادیانی ڈاکٹر۔ اور ایک اور چیز کے وہ بڑے ماہر تھے، وہ ہے معمولی سی دوا لیکن اس علاقے میں تو بہت ہی خطرناک بیماری سمجھی جاتی ہے، افریقہ میں بھی پائی جاتی ہے، اور افریقنوں کو بھی اب نوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے پرسوں ایک احمدی مبلغ کی طرف سے خط ملا ہے کہ یہ لوگ تو پتہ نہیں کانٹوں سے نکالتے ہیں اس کیڑے کو آہستہ آہستہ لپاٹ کے، ایک بہت لمبا کیڑا ہوتا ہے جو سینکڑوں فیٹ بھی ہو جاتا ہے، اور جہاں وہ جسم میں داخل ہو جائے وہاں سے اگر اس کو ٹوٹ جائے تو پھر اور جگہ بھیج دیتا ہے اپنے شاخیں اور بچے، کینسر کی طرح۔ اس لیے اس کا نکالنے کا فن یہ ہے کہ اس کو ٹوٹنے نہ دیا جائے، اور وہ ماہر افریقن جو اپنے تجربے سے سیکھ لیتے ہیں، وہ سوئی تو نہیں مگر خاص قسم کا کوئی کیکر ہے یا وہاں، اس کے کانٹے پر پہلے اس کو ہلکا سا ادھیڑ کے منہ اس کو لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ لپیٹتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا لپٹا لپٹایا باہر آ جاتا ہے، مگر اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ تھر کے علاقے میں لوگوں کو یہ لپیٹنا نہیں آتا میرا خیال ہے، کیونکہ جس کو ہو جائے وہ پھر بیچارہ زندگی بھر اس کی مصیبت ہی ہے۔ اس کا علاج بہت سادہ ہے، سلیشیا 6X، چند دن کھلائیں، وہ پگھل کے پانی ہو کے نکل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا باقی۔ اور کالی فوس ساتھ میں ملا دیا کرتا ہوں تاکہ اعصاب کے لیے ٹونک ہے کالی فوس۔ افریقہ میں بعض لوگوں نے مجھے لکھا، ان کو میں نے جواباً لکھا کہ یہ استعمال کریں، ان کی طرف سے پھر کنفرمیشن ہوئی کہ بہت اچھی دوا ہے، اور تھروں میں تو بہت شہرت تھی، دور دور سے آتے تھے وہ قادیانی ڈاکٹر سے وہ اس کیڑے کی دوائی لینے کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں اب ہر جگہ لوگ سنیں گے، افریقہ میں خاص طور پر میرا خیال ہے بہت مفید ہوں گی انشاءاللہ۔